سال تھا 2007۔ وزیر آباد کے علاقے نظام آباد میں کوہرام سا بڑھتا تھا۔ جب کسی کو کال آتی تو کال سنتے ہی وہ شخص ہارٹ اٹیک سے مر جاتا۔ یہ کہا جانے لگا کہ اس علاقے کو ایک شخص کی بد دعا لگی ہے۔ کون تھا وہ شخص جس نے ایسی بد دعا دی، یہ آپ کو آگے جا کر بتائیں گے، لیکن پہلے یہ جانیے کہ صبح سویرے ایک جہاز دریائے چناب کے اوپر سے اڑ رہا ہے اور دریا کے گرد و نواح میں لوگوں پر پیسے پھینک رہا ہے۔ اس شخص نے جہاز سے 50 لاکھ روپے لوگوں میں بانٹے۔ آج سنو ڈاکومنٹری میں آپ سنیں گے 7 ارب روپے کا فراڈ کرنے والے ڈبل شاہ کی کہانی۔ ڈبل شاہ کون تھا؟ اس نے یہ پیسے ڈبل کرنے کا فن کیسے سیکھا؟ اس اسکیم میں کتنے ہزار لوگوں کے پیسے ڈوبے؟ نیب نے ڈبل شاہ کو کیسے گرفتار کیا اور ڈبل شاہ کی موت کیسے ہوئی؟ یہ سب جانیں گے ان صحافیوں سے جنہوں نے ڈبل شاہ کے کئی انٹرویوز کیے اور نیب کے اس آفیسر سے جنہوں نے ڈبل شاہ کو گرفتار کیا۔ ایک غریب گھر کا فرد، والد اس کے پڑھے لکھے تھے، بھائی اس کے پڑھے لکھے تھے، لیکن خود اس نے BSc کرنے کے بعد ٹیچنگ جوائن کر لی۔ وہ شخص جو ایک اسکول ٹیچر تھا، 2004 میں وہ دبئی گیا ہے نوکری کو خیر بات کہہ کے، لیکن اس سے پہلے کیا صورتحال تھی؟ اصل میں لوگ بیک گراؤنڈ نہیں جانتے۔ 2000 سے لے کے 2003 تک سبت الحسن شاہ عرف ڈبل شاہ، المعروف ڈبل شاہ جو ہے، اس نے اپنے ساتھی اسکول ٹیچر جو ہیں ان میں اپنی تنخواہ تقسیم کی۔ یہ دبئی گئے تھے ایز اے اسکول ٹیچر اور وہاں پہ انہوں نے ایک اسکول جوائن کیا۔ وہاں پہ ان کی ایک دوستی ہوتی ہے، زوب ایک بلوچستان کا ایک ڈسٹرکٹ ہے زوب، وہاں کے ایک اسکول ٹیچر تھے ان کے ساتھ۔ تو ڈیورنگ دی کورس آف انٹروگیشن میں بتایا کہ ایک دن میں سمندر کے کنارے بیٹھا ہوا تھا، بڑا اچھا موسم تھا، تو مجھے میرے پیچھے اور ٹیچرز تھے جو بار بار فون کرتے تھے کہ ہمیں بھی بلا لو ادھر دبئی۔ تو ہی سیٹ کہ میں نے اس سے بات کی اور اس کو کہا کہ جی اس طریقے سے میرے کچھ دوست ہیں جو دبئی آنا چاہ رہے ہیں، تو آپ پلیز کوئی ہیلپ کر سکتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ آپ ان کو دبئی بلانے کی بجائے اس طرح کریں کہ آپ ان سے انویسٹمنٹ منگوا لیں۔ میں یہاں پہ موبائل فونز کے کارڈز کا کام کرتا ہوں کسی کے ساتھ مل کے، تو اس میں پیسے جو ہے نا وہ بڑے ریپڈ گروتھ ہے، اس میں پیسے کی ڈبل ہو جاتے ہیں بڑی تیزی سے، تو آپ ان کی انویسٹمنٹ منگوا لیں۔ تو اس کہتے پھر میں نے اپنے دوستوں کو فون کر کے بتایا کہ آپ لوگ پیسے بھیج دو، لیکن اس کے کسی بھی دوست نے پیسے نہیں اس کو بھیجوائے۔ کہتے پھر سب سے پہلے اس اسکیم کا جو انویسٹر ہے وہ اس کی بیٹی ہے، اور سیکنڈ جو انویسٹر ہے وہ اس کی وائف ہے، اور تھرڈ انویسٹر اس کا بھائی ہے۔ پہلے جو 3 انویسٹرز ہیں اس کی فیملی ممبرز ہیں۔ اس کے بعد دسمبر کی چھٹیاں آ گئی اور یہ واپس آ گیا پاکستان آ کے، تو یہ اپنے وہی جو اسکول ٹیچرز جو اس کو کہتے تھے کہ دبئی ہمیں بھی ساتھ لے جاؤ، انہی کے ساتھ رہتا تھا، انہی کے ساتھ یہ گھومتا پھرتا تھا۔ تو وہ جو لوگ تھے انہی کے ساتھ ایک دن گھوم پھر رہا تھا کہ زوب والے بندے کا فون آ گیا اس کے موبائل پہ، اور اس نے کہا کہ شاہ صاحب جو آپ نے انویسٹمنٹ کی تھی وہ پہلی آپ کی ڈبل ہو گئی ہے، دیٹ واز 2 لاکھ روپیز۔ تو وہ اس نے کہا جی وہ 4 لاکھ ہو گیا، تو میں نے پیسے بھیج دیے ہیں اور فلاں جگہ پہ سے جا کے آپ پیسے کلیکٹ کر لیں۔ ایک منی چینجر کا نام اس نے بتایا گجرانوالے کا، تو وہ اپنے انہی دوستوں کے ساتھ مل کے چلا گیا گجرانوالا۔ تو وہ پھر اس نے وہاں پہ جا کے وہ 4 لاکھ روپے ریسیو کیا۔ اس کے بعد ہی واز سیٹسفائیڈ کہ پیسے تو میرے ڈبل ہو گئے۔ تو ہفتہ ایک اور گزرا تو انہی دوستوں کے ساتھ یہ گھوم پھر رہا تھا، تو پھر اس کا فون آیا زوب والے کا، جی آپ نے جو سیکنڈ انویسٹمنٹ دی تھی وہ بھی ڈبل ہو گئی ہے، تو وہ بھی آپ میں نے بھیج دیے پیسے اور آپ لے جائیں۔ کہتے وہ بھی میں لے آیا جا کے۔ کہتے وہ لانے کے بعد پھر اس نے خود اس کو فون کیا 2-3 دن گزرنے کے بعد کہ یار وہ میری اس حساب پہ اگلے بھی ڈبل ہو گئے ہوں گے، لیکن آپ پیسے واپس نہ بھجواؤ مجھے، وہ ادھر ری انویسٹ کر دو۔ تو کہتے جو 3rd ٹرانچ میں میرے پیسے گئے ہوئے تھے وہ میں نے ری انویسٹ کرا دیے۔ اس کے بعد یہ واپس چلا گیا دبئی۔ تو دبئی جاتے ہوئے اس کے دوستوں نے جو اس کے ساتھ اسکول ٹیچرز تھے کچھ پیسے دے دیے تھے، 16 لاکھ کے قریب پرابیبلی، تو وہ جا کے اس نے اس کو دینے تھے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے۔ تو پھر کہتا ہے میں جب جا کے میں نے دیکھا تو مجھے آئیڈیا ہو گیا کہ یہ تو کوئی کام نہیں کر رہا، یہ پیسے اور بھی لوگوں سے وہ لے رہا تھا زوب والا بندہ، تو ایک سے لے کے دوسرے کو دے رہا تھا، دوسرے سے تیسرے کو دے رہا تھا، وہی پیسے واپس لوگ جمع کراتے جا رہے تھے۔ کہتے ہیں میں چونکہ ٹیچر تھا میتھمیٹکس کا، تو میں نے اب کیلکولیشن اپنے حساب پہ کی، تو مجھے آئیڈیا ہو گیا کہ لوگ تو پیسے لے کے جاتے ہیں اور اگلے دن پھر لا کے اس کو دے رہے تھے۔ تو کہتے پھر میں نے وہ جو 16 لاکھ لے کے گیا تھا میں نے نہیں دیا اس کو، میں نے کہتا جو 4 لاکھ میرا 3rd ٹرانچ کا تھا اس کا میں نے 8 لاکھ اس سے لے لیا، تو لے کے وہ اور 16 لاکھ واپس پاکستان آ گئے اور آ کے یہ کام شروع کر دیا۔ تمام معاملات وہ بطور اسکول ٹیچر
اور اس کے بعد دبئی جانا، واپس آنا، یہ سارا سکیم کرنا، جیل میں جانا، اس کے بعد ڈیتھ تک جتنے مراحل ہیں اس کا میں آئی وٹنس ہوں۔ پانجی اسکیمز ہوتی ہیں جس کے پیچھے بزنس انوالو نہیں ہوتا کوئی بھی، اور یہ انلیگل اسکیمز ہوتی ہیں۔ یہ جھانسا دیا جاتا ہے کہ جی بڑی کوئکلی اور آپ کے پیسے کو ڈبل کر دی جائے گا، اس کی کوئک گروتھ جو ہے نا پیسے کی دکھائی جاتی ہے۔ چیکس دے دیے جاتے ہیں پوسٹ ڈیٹ کہ جی آپ آج 1 لاکھ روپیہ مجھے دے، میں آپ کو 2 لاکھ روپیہ دے دوں گا۔ وہ پھر اس طرح پوسٹ ڈیٹ چیکس دے دیتے ہیں، ڈفرینٹ طریقے سے عوام کو جھانسا دے کے وہ بیسیکلی پیسہ اکٹھا کرتے ہیں اور پھر وہ سین سے بھاگ جاتے ہیں۔ ڈبل شاہ نے باقاعدہ ایک پیرلل بینکنگ سسٹم شروع کیا تھا۔ ایک ایسا نظام تھا یہ جس کے تحت اس کو یہ فن آتا تھا کہ مجھ سے آپ سے عام شہریوں سے 200-500 روپے لینے ہیں اور آپ کو اس لالچ کے ساتھ اپنے ساتھ ملا لینا ہے، منسلک کر لینا ہے کہ میں آپ کو 500 کے بجائے 1000 روپے دوں گا۔ وہ جیسے دبئی سے واپس آیا تو اس نے لوگوں میں یہ بات اناؤنس کی کہ میں لوگوں کے ڈبل پیسے کر کے دوں گا، آپ لوگوں کو بینک کچھ نہیں دے رہا ہے، جو میں بزنس سوچ کے آیا ہوں، جو میں بزنس دبئی میں دیکھ کے آیا ہوں، وہ بہت پروفٹیبل بزنس ہے۔ اس کا ایک دوست تھا، اس سے یہ کہا کہ یار میں ایک بینک کھولنا چاہتا ہوں۔ اس نے یہ نہیں کہا تو میں ڈبل کر کے دوں گا، انہوں نے کہا بینک کھولنا چاہتا ہوں۔ یہ پہلی جو مجھے ایویڈنس ملی ہے نا وہ یہ تھی کہ اس نے یہ کہا ڈبل شاہ نے، صفت الحسن شاہ نے، کہ میں آپ مجھے کچھ 2-4 لاکھ روپے دیں تو میں آپ کو 1 ماہ کے اندر، 1 ماہ کا اس نے پہلے کہا تھا، 1 ماہ میں آپ کو اس کو ڈبل کر دوں گا، جتنے آپ دیں گے 2 دیں 4 ملیں گے، 4 دیں گے 8 مل جائیں گے۔ اس نے کہا 1 ماہ تو میں نہیں رقم جو ہے اپنی جو ہے اتنے اندر آپ کے پاس رکھ سکتا، آپ اسے 15 دن پہ کر لیں۔ تو اس نے ہاں کر دی۔ 15 روز کے لیے وہ جو ڈبل شاہ نے رقم لی 2,70,000 روپیہ، تو آپ کو تقریباً 5,40,000 واپس کرنا تھا۔ 15 دن میں اس نے 5,50,000 دے دیا، 10,000 اضافی دیا۔ اب یہ فنکاری تھی پبلک ریشننگ کی۔ اس نے اپنے گھر کے باہر ایک سائن بورڈ لگایا ہوا تھا، اس کے اوپر اس نے انہی ہوٹلز کی پکچرز لگائی ہوئی تھی اور انہی ہوٹلز کا ڈیٹیل لکھی ہوئی تھی، اور ساتھ یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ آپ اپنی مرضی سے انویسٹمنٹ کریں، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ 1 کروڑ پلس جو پیسہ تھا وہ ایک نہیں کئی لوگوں نے مجھے یک مشت جمع کروایا۔ یہ 5, 10, 15, 20 لاکھ والے تو بہت لوگ تھے، لیکن بہت چھوٹی رقموں والے بھی تھے، لاکھ روپیہ، ایون 50-50 ہزار بھی لوگ وہاں جمع کرواتے تھے۔ یہ جو چھوٹی رقمیں تھی نا، جب وہ ان کو ڈبل کرتا تھا نا تو اس کے لیے آسان تھے پیسے واپس کرنے۔ اب یہاں یہ بات ہے کہ وہ ٹوپی گھماتے تھے۔ ٹوپی گھمانا یہ ہے کہ اس سے لیے اس کو دیے، اے سے لیے بی کو، بی سے سی کو، پھر زی کو۔ یہ ایک سرکل جو تھا نا، اس کی فنکاری اس کو آتی تھی۔ اس وقت تک ان کی پبلک ریشننگ کام آئی جب رقم ہزاروں میں تھی۔ جب یہ رقم 10 لاکھ سے اوپر گئی ہے تو شاہ صاحب نے لوگوں سے ملنا چھوڑ دیا۔ اخبار کے ساتھ ایک سفید کاغذ بچا ہوتا ہے، اس کے اوپر وہ لکھ دیتا تھا لوگوں کو کہ آپ سے 20 لاکھ وصول کیا، دیٹس آل۔ ماچس کے اوپر وہ لکھ دیتا تھا اتنے وصول کیے۔ جب کچھ نہیں نہ ہوتا تھا، آپ حیران ہوں گے، وہ لوگوں کی ہتھیلی پہ لکھ دیتا تھا اور لوگ یقین کر لیتے تھے۔ وہ کہتے تھے جی بس ٹھیک ہے، ہمیں رسید مل گئی۔ جہاں جمع ہوتے تھے وہاں میں نے خود دیکھا کہ وہاں لوگوں کو یہ کہتے سنا کہ وہ کہتے او سر ان دی لوڑ نہیں ہے چٹ دی۔ اعتماد اور اعتبار کا یہ عالم تھا کہ وہ شاہ صاحب پہ اندھا اعتقاد کرتے تھے اور وہ اس کی اس چٹ کو بھی قبول نہیں کرے، ہمیں چٹ نہیں چاہیے۔ ملازم کہتے سر لے رہے، نہیں چھوڑو، پہاڑ کے پھینک دیتے۔ میں نے کئی چٹیں باہر پڑی دیکھی۔ اس کے گھر کے باہر صبح کے ٹائم پہ لائن لگ جاتی تھی، لوگ چاہتے تھے کہ آج کی ڈیٹ میں ہم اس کے کاؤنٹر کے اوپر ہم پیسے جمع کرا دیں۔ تو اس کا نا چھوٹا سا گھر تھا، کوئی 8-10 مرلے کا ہوگا، تو وزیر آباد کے اندر۔ تو وہ جو پیسے لے کے لوگ آتے تھے، وہ ایک چھوٹا سا اس کا ڈرائنگ روم تھا، وہاں پہ پہلے تو خود کلیکشن کرتا تھا، پھر اس نے آگے لڑکے رکھ لیے ہوئے تھے، اسٹاف رکھا ہوا تھا۔ نوٹ اور سونا دونوں تول کے لیے جاتے تھے۔ 100 ملازم کیشیئر گننے کے لیے رکھنے کے لیے کے باوجود وہ اماؤنٹ گنی نہیں جاتی تھی، تول لیتے تھے۔ وہاں ایک ترازو رکھا ہوا تھا، سونا بھی تولتے تھے اور نوٹ بھی تولتے تھے۔ کمرہ نما ایک جگہ تھی جہاں وہ پیسے گٹھیوں کی شکل میں رکھتا تھا، یوں وہ وصول کرتا تھا اور یوں وہ پھینکتا تھا گٹھیاں پیچھے کمرے کے اندر۔ اس کے بہت سارے ایجنٹ تھے جو اس کے بہاف پہ وزیر آباد اور گجرات اور اس پورے علاقے میں کام کر رہے تھے۔ شام کو وہ لوگ بوریوں کے اندر پیسے لے کے آتے تھے
اور ڈبل شاہ کو کہتے تھے کہ جناب آج اتنے لوگوں نے ہمیں آپ کے بیہاف پہ پیسے دیے ہیں اور ان لوگوں کو ہم نے ڈبل پیسے کر کے دینے ہیں. اب وہ پیسہ بھی بغیر گنے, اس کے پاس ٹائم ہی نہیں تھا کہ وہ پیسہ گنتا. یہ ڈبل شاہ ہے نا, یہ لقب بھی اس نے اپنے آپ کو خود دیا تھا, یہ لوگوں نے نہیں دیا. اسے بات کرتے تھے نا, ہاں بھائی میں ڈبل شاہ بول رہا ہوں, وہ اپنے نام کے ساتھ اپنا لقب استعمال کرتا تھا بندہ. اس شخص نے اپنے آپ کو بطور ڈبل شاہ خود متعارف کرایا, ایک سٹیج پہ آ کے اس نے اپنے آپ کو پیچھے کیا, آگے اپنے کارندے لگا دیے. وہ لوگ اس سے پیسے لیتے تھے, اس کا کوئی ریکارڈ بھی نہیں رکھتے تھے, ان کو سمپل پرچیاں وہ بنا دیتے تھے, نہ اس کے اوپر کوئی اسٹیمپ نہ کوئی کمپیوٹر میں ریکارڈ, بس وہ پرچیاں دے دیتے تھے. وہ پرچی کے اوپر چونکہ میتھمیٹکس کا ٹیچر تھا, اس نے ایک کوڈ کوئی رکھا ہوا تھا, وہ ان کو بتا دیتا تھا اپنے لڑکوں کو کہ اس کے اوپر یہ نمبر لگانا ہے. تو اس نے وہ ڈیٹ کے ساتھ لنک کیا ہوا تھا اپنا کوڈ, وہ کسی کو نہیں تھا بتاتا. کئی دفعہ یہ بھی ہوا, ایک بزرگ آ گئے ایک بار, انہوں نے کہا جی کہ یہ میری چٹ ہے, انہوں نے کہا جی جعلی ہے. بڑی سیاسی شخصیت نے آ کے انہوں نے کہا جی جناب اصلی چٹ دیں. اصلی چٹ نہیں تھی, اس سیاسی شخصیت نے دباؤ ڈالا اور اس کے پیسے ڈبل کر کے لے لیے, 22 لاکھ روپیہ. سب سے اہم پہلو کیا ہے جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, 4 بڑے بینکوں کی گاڑیاں اس چھوٹی سی پرانی سی بلڈنگ کے 2 کمروں کے باہر کھڑی ہوتی تھی کہ لوگ رقم گن لیں اور وہ ہم جمع کر لیں. ساری رقم جمع نہیں کراتے تھے, وہ بہت تھوڑی رقم وہ بینک میں رکھتے تھے, باقی تھیلوں میں بند کر کے اپنے کہیں انہوں نے خفیہ خانے رکھے ہوں گے, اس میں جمع کرواتے تھے. اس نے ایک پورے بینک میں ایک پورا کمرہ لیا ہوا تھا, اس کے اندر پیسے ڈالا ہوا تھا. شاہ صاحب کے اسکول اور گھر کے قریب 2 بینکوں نے نئی برانچیں کھولی. بینکر جو تھے مینیجر, وہ اپنے بینک میں لوگوں کی ٹرانزیکشنز ان کے اکاؤنٹس رکھنے کے بجائے شاہ صاحب کے پاس جا کے جمع کرانے کو ترجیح دیتے تھے. وہ کہتے شاہ صاحب ہماری رقم آئی ہے, پہلے بھلے کلائنٹس کی ہے لیکن آپ جمع کر لیں, تاکہ انہیں لالچ تھا ڈبل کر لیں. بینک مینیجرز کو ان کے اعلیٰ افسران, ان کے ہیڈ آفسز کہتے تھے کہ تم رقم کہاں جمع کرا رہے ہو بھائی, خزانہ بینک فرض کرے لمٹ ہے اس کی 3 کروڑ روپے, تو 3 کروڑ بینک میں موجود ہی نہیں ہے, اور 3 کروڑ زیادہ انہوں نے ٹرانزیکشن کر دیا 8 کروڑ کی. اگر بیاق وقت میکسیمم لوگ جنہوں نے مجھے پیسے دیے ہوئے ہیں وہ فوری طور پر میرے پاس آ کر کہیں کہ ہمارے پیسے ڈبل کر کے واپس کرو, ایون کہ جتنے ہم نے دیے تھے وہی پیسے واپس کر دو, تو پھر یہ کام اسی وقت ختم ہو جاتا. ہم نے پوچھا اس سے کہ کیا کوئی ایسا ٹائم آیا ہے جب آپ کو آئیڈیا ہو کہ جی یہ میرے کام بند ہونے لگا ہے اور میرے پاس انویسٹر نہیں آنے لگے؟ تو اس نے کہا ایک دفعہ آیا تھا, وہ بالکل انیشیل ڈیز پہ آیا تھا. ایک بندے کی انویسٹمنٹ تھی کوئی 15 لاکھ روپے کی, وہ اس نے 30 لاکھ روپیہ واپس میں نے اس کو دینا تھا. تو کہتا ہے کہ وہ نا مجھے اس ڈیٹ کو لینے آ گیا, مجھے پتہ تھا کہ میں نے اس کو واپس کرنے ہے. تو کہتا ہے اس دن ٹوٹل کلیکشن میرے پاس 30 لاکھ کی تھی. تو کہتا ہے میں نے نا وہ 30 لاکھ روپیہ اس کو دینا ہی دینا تھا. کہتا ہے میں نے اس کو دے دیا, اور پھر میں کہتے ہیں بڑا پریشان ہو گیا کہ جی یہ تو پیسے میں نے اس کو دے دیے, اور اگر کوئی کل جو لینے والے آئیں گے ان کو میں کہاں سے دوں گا, میرے پاس تو پیسے ہی نہیں رہے. جب میں نے اس کو 30 لاکھ روپے واپس کیا تو وہ جب تو کہتا لے کے میرے گھر سے باہر نکلا, کہتا میں نا فوراً چھت کے اوپر چلا گیا. چھت پہ جا کے میں گلی میں دیکھا کہ یہ بندہ جاتا ہے یا واپس آتا ہے. کہتے میں نے دیکھا وہ موٹر بائک پہ آیا تھا, اس نے موٹر بائک سٹارٹ کی اور وہ چلا گیا. کہتے میں نا اللہ سے بڑی دعائیں کروں کہ یہ واپس آ جائے. کہتے وہ واپس نہیں آیا. میری کہتے وہ رات بڑی پریشانی میں گزری کہ کل جو فیکٹریز آئیں گے ان کو میں کیسے ہینڈل کروں گا, کیونکہ اگلے دن کہتے میں نے 20 لاکھ روپے واپس کرنا تھا. تو کہتے ہیں کہ میں نا ساری رات بڑا پریشان رہا, ساری رات جاگتا رہا کہ صبح تو یہ اسکیم اوپن ہو جائے گا اور میرا کام نہ صرف بند ہو جائے گا بلکہ میں پکڑا بھی جاؤں گا. تو کہتے میں صبح پریشانی کے عالم میں نماز پڑھتا تھا. کہتے نماز پڑھی, تلاوت کی, پھر کہتے میں دعا اللہ سے مانگنی شروع کی کہ یا اللہ آج میری عزت رکھ لینا. تو کہتا ہے کہ وہ میں بس ناشتہ کرنے بیٹھا تو باہر بیل ہوئی, 7 بجے کا صبح کا ٹائم تھا. تو کہتے بیل ہوئی تو میں نے جا کے دروازہ کھولا. تو دروازہ کھولا تو کہتے وہی جو 30 لاکھ روپے بندہ لے گیا تھا نا وہی کھڑا تھا. کہتے میں ایک دم سے ہوش ہو گیا کہ یہ تو واپس آ گیا. کہتے میں نے اس کو فوراً ڈرائنگ روم میں بٹھایا. کہتے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور اس سے مجھے اس نے آتے ہی کہا, اس نے کہا شاہ صاحب یہ جو 30 لاکھ روپے میں لے گیا تھا نا آپ سے یہ ری انویسٹ کر دیں, اور یہ 10 لاکھ میں اور دوستوں سے لے آیا ہوں یہ بھی بیچ میں ڈال دیں, تو مجھے 40 لاکھ کی پرچی دے دیں. یہ ٹوٹل جو ان کا عرصہ ہے نا یہ کوئی 1.5-2 سال پہ محیط ہے ٹوٹل. اس 1.5-2 سال میں لوگ کہتے ہیں 5-7 ارب, میں کہتا ہوں 11 ارب روپے کے ایسٹس تھے ان کے. جو نیب نے تحقیقات کی وہ 7 ارب ہے, لیکن مجھے شاہ صاحب نے اور ان کے اقربا نے, بینک مینیجرز نے, نیب کے تفتیشی افسران نے پرائیویٹلی
جو مجھے بتایا وہ تقریباً 10 سے 11 ارب روپے کا یہ اثاثوں کا مالک تھا یہ شخص. اس شخص کے پاس ڈی آئی جی آ کے بیٹھا. اس ڈی آئی جی نے اس کے تعظیماً گھٹنوں کو ہاتھ لگایا, آنکھوں دیکھا واقعہ, اسے ایک لفافہ دیا. اس کے پی ایس او نے, لفافہ ڈی آئی جی نے خود نہیں دیا, ہاں سامنے پی ایس او بیٹھا تھا, 2 زانو بیٹھے تھے زمین پہ, اور وہ دینے کے آدھے گھنٹے بعد ڈبل کروایا. زیادہ وقت نہیں لگا, پولیس والے چلے گئے, جو پی ایس او اور باقی عملہ تھا وہ بیٹھا رہا, ڈی آئی جی بھی چلے گئے, اور وہ شخص ڈبل پیسے آدھے پونے گھنٹے بعد لے کے چلا گیا ہماری موجودگی میں. بڑی انٹرسٹنگ سٹوریز اس نے سنائی. کہتے جی کہ ایک دن میں گاڑی میں بیٹھ کے کسی جا رہا تھا فنکشن پہ, تو کہتے میں نے دیکھا کہ میرے پیچھے نا بندے مجھے آئیڈیا ہو کے لگ گئے. میں نے کہا شاید ایسی نہ ہو, میری فیلنگ ہو. کہتے وہ ریگولرلی مجھے آئیڈیا ہو گیا کہ میں جب بھی کہیں بھی جا رہا ہوں تو میرے پیچھے کوئی نہ کوئی مجھے چیز کر رہا ہے. مجھے آئیڈیا ہوگا کہ ایک سینئر پولیس آفیسر کی انویسٹمنٹ آئی ہوئی تھی. تو کہتے ہیں میں نے 7ویں دن فون کیا ان کو کہ جی جناب آپ کے پیسے ڈبل ہو گئے ہیں, آپ نہ اپنے پیسے منگوا لیں. پولیس والوں نے بھی خوب اپنے جو ہے نا وہ ہاتھ صاف کیے. پولیس والے تو وقتی فوقت فوراً لے لیتے تھے اپنے ڈبل کرا کے, وہ تو انتظار ہی نہیں کرتے تھے 1 ماہ کا, 1.5 ماہ کا, 2 ماہ کا. ان کی تو رقوم واجب الادا تھی ہی نہیں. ڈبل شاہ نے بتایا جب میں کسی شخص کا 10 لاکھ روپیہ اس کو 20 لاکھ کر کے دیتا تھا نا, تو مجھے 100% یقین ہوتا تھا کہ یہ 20 لاکھ شام تک میرے پاس واپس آ جائے گا. جب کوئی شخص اپنے گھر میں پیسے لے کے جاتا تھا تو اس کے اہل خانہ, اس کے بیوی, اس کے بچے کہتے تھے کہ اچھا یہ بتائیں کہ یہ آپ نے 10 سے تو 20 کروا لیا, تو 20 سے 40 کیوں نہیں کرواتے, پیسے واپس کیوں نہیں انویسٹ کرتے, گھر رکھ کے پیسوں کا کیا کرنا ہے. لہذا وہ پوری اماؤنٹ جو تھی وہ لوگ واپس جا کے دوبارہ ڈبل شاہ کے پاس جمع کروا دیتے تھے تاکہ وہ 20 سے 40 ہو جائے. گجرانوالہ پولیس اسٹیشن میں تھے تو ڈی ایس پی نے مجھے کہا کہ جی باہر ایک بابا جی ہیں وہ رو رہے ہیں, تو آپ ان کو ذرا بلا کے سن لیں. ہم پبلک کو تو مل ہی نہیں رہے تھے, انیشیل انٹروگیشن میں بزی تھے. تو اس نے کہا کہ باہر بڑی دنیا اس نے اکٹھی کر لی, مہربانی کریں. ہم نے بلا لیا. بابا جی نے کہا جی کہ میں نے 5 لاکھ روپے اپنی بیوی کے زیور بیچ کے تو اس کو دیے تھے, اور وہ ڈبل میں نے 10 لاکھ روپے لے گیا تھا. کہتا جی میں جا کے اپنی بیوی کو دیے کہ یہ تم جا اپنے نا زیور واپس لے لو. تو اوپر والے جو 5 لاکھ ہے, کہتا ہے ایک ہی میرا بیٹا ہے, وہ باہر ہوتا ہے تو وہ آتا جاتا ہے کوئی نہیں. تو میں نے بیگم کو کہا کہ ہم اس کی گاڑی لے لیتے ہیں 5 لاکھ کی. تو کہتا ہے کہ آپ نے اس کو اریسٹ کر لیا. تو اس کے بعد کہتا ہے مجھے جب پتہ چلا تو میں جا کے اپنی بیوی کو کہا کہ میں نے جو 5 لاکھ روپے گاڑی کے لیے رکھا تھا نا, تو وہ میں نے تم سے بے وفائی کی ہے, تم سے چوری وہ شاہ جی کو دے آؤں. تو شاہ جی کو تو نیب والے پکڑ کے لے گئے ہیں اور وہ 5 لاکھ ڈوب گیا. تو چلو شکر ہماری پرنسپل اماؤنٹ بچ گئی ہے. تو کہتے میری بیوی نے کہا کہ مجھے تم بھی معاف کر دو, میں بھی جو وہ 5 لاکھ تھا نا زیور والا, اور تم سے چوری میں بھی شاہ جی کو دے آئی تھی اگلے دن ہی جا کے کہ 10 بن جائے گا تو میں کوئی اچھا زیور لے لوں گی. مجھے اس نے خود بتایا کہ میرے پاس کئی لوگ ایسے آئے ہیں جن کے ہاتھوں میں چٹ ہوتی تھی کہ یہ دیکھیے میں نے اتنے کا گولڈ بیچا ہے, شاہ جی یہ میری بیٹی کا زیور تھا, ذرا خیال رکھیے گا. تو لوگ اپنا سونا, اپنی زمین, اپنی فصل کی آمدن جو بھی ان کو حاصل ہوتی تھی وہ سارا پیسہ ڈبل شاہ کے پاس جمع کرواتے تھے. جو ہوشیار لوگ تھے نا انہوں نے بھانپ لیا تھا کہ یہ اسکیم 2-2.5 سال کا ہوگا, 2 سال کا ہوگا, 2 سال سے کم عرصے کا ہوگا. تو وہ 2 سال سے پہلے اپنے رقوم ڈبل کروا کے لے گئے. لیکن آخری جو جولر پھنسا وہ گکھڑ کا رہنے والا تھا. اس کا میں نے انٹرویو کیا. وہ یہ کہتا ہے کہ میرے پاس 44 لاکھ روپے تھا, میں نے 4 لاکھ رکھا بچوں کے لیے, 40 لاکھ ان کو دے دیا زیور بیچ کے, اور وہ تھا 75 دن پہ. اٹ واز دا لاسٹ ٹرانزیکشن ٹوورڈز ڈبل شاہ. اس کے بعد کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہوئی. یہ 40 لاکھ روپے 80 لاکھ لینے کے چکر میں اس نے نیب کو اطلاع کی. نیب نے کم از کم 2 ماہ لیے, 2 ماہ وہ یہ تحقیق کرتا رہا کہ یہ نیب کی جوریسڈکشن میں آتا ہے کہ نہیں آتا. جب یہ ثابت ہوا, ان کی ایک شق ہے, ایک کلوز ہے نیب ایکٹ کی, چیٹنگ پبلک ایٹ لارج, بڑے پیمانے پہ عوام کو لوٹنا دھوکہ دہی کے ذریعے. تو جب یہ تصدیق ہو گئی تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تصدیق میں وقت لگا. سب سے پہلے تو ہم لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ کیا وہ کوئی اس طرح کا کام کر رہا ہے کہ جس سے پیسے ایکچولی ڈبل ہو رہے ہوں اور پاکستان کی اکانومی ہی ہو سکتا ہے بہتر ہو جائے. دس از واٹ مائی ڈی جی ایٹ دیٹ ٹائم, جو ہمارے ڈی جی صاحب تھے میجر جنرل قاسم قریشی صاحب. تو جب ہم نے فرسٹ بریفنگ پہ ہماری ڈسکشن ہوئی تو انہوں نے ہمیں یہی کہا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی پیسے ایسے وہ کر رہا ہو, کوئی کام ایسا کہ جہاں کوئی باہر انویسٹمنٹ کی ہو, کوئی ایسا بزنس کر رہا ہو, تو آپ لوگ اس کو پکڑ لیں, وہ بزنس اس کا خراب ہو جائے. پھر جو ہمارا انٹیلیجنس کا شعبہ ہے
اس کو ڈپیوٹ کیا گیا کہ وہ سارا اس کو سروے کریں, سارا دیکھیں کہ کیا یہ کچھ بزنس ایکچولی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. تو ایک انفارمیشن آئی تھی ہمارے پاس, بڑا اسٹرانگ سورس تھا, کہ اس نے دبئی میں اسی بندے کو کہا تھا کہ یہ فصل پک رہی ہے گندم کی, تو جو یہ گندم کی فصل پک جائے گی, یہ کٹائیاں ہو جائیں گی, تو بہت زیادہ بڑی تعداد میں میرے پاس انویسٹمنٹ آئے گی, تو وہ جب انویسٹمنٹ آ جائے گی تو بس پھر میں لے کے نا تو آ جاؤں گا. اس نے کہا لوگوں کا مجھ پہ اعتماد کم ہوتا جا رہا ہے. کیسے پتہ لگا؟ بینکنگ میں فرض کریں آپ کے پاس ٹرانزیکشن آتی ہے ایک ماہ میں 3 کروڑ کی, اور ایک دفعہ آ گئی 2 کروڑ کی. اس نے کہا یار 2 کروڑ کیوں آئی, کم کیوں ہوئے؟ اس نے کہا لوگ آپ سے دور ہو رہے ہیں. تو شاہ صاحب نے گیمک کھیلا, اعلان کروایا گیا. شاہ صاحب کو چنچی تو تھے, ان پہ مائک لگا کے وہ اعلان کرتے تھے ان کے بندے. اعلان کروایا گیا سید صفت الحسن شاہ. وہ خود وہ ایسا دور تھا جب وہ دیور پراؤڈ آف اٹ کہ وہ ڈبل شاہ کا لفظ استعمال کریں. انہوں نے کہا کہ ڈبل شاہ صاحب پیر صاحب جو ہیں وہ دریائے چناب کے گرد و نواح میں جہاز سے نوٹ پھینکیں گے. ہم وہاں موجود تھے, یہ اسپیشل میں دیکھنے اس کا ریکارڈنگ میرے پاس ہے کہ یہ ڈبل شاہ نوٹ گرائیں گے. اسپیشل چارٹر وزیر آباد موڑ سے چناب, جہاں وہ ایک بڑا خوبصورت ریسٹورنٹ بنا ہوا ہے, وہاں تک اس ایریے میں اس نے 4 چکر لگائے. ارلی مارننگ فجر کے وقت تھوڑی سی پاپ اٹھ رہی تھی, دن نکل رہا تھا, اس میں 4 چکر لگا کے انہوں نے اطراف میں ادھر بھی دریائے چناب کے لیفٹ بھی اور رائٹ بھی نوٹ گرائے. لوگ کہیں گے 5, 2, 4, 5 لاکھ. مجھے شاہ صاحب نے خود بتایا کہ میں نے 50 لاکھ روپے پھینکا ہے. یہاں پہ ایک خاتون ہے نہر کے اوپر ایک کالونی میں, اس کو کومل ریزوی اس کا نام ہے, اس کو اس نے ہاتھ دکھایا تھا اور اس نے اس کو کہا تھا کہ یہ آپ کے اگلے 3 ماہ جو ہے نا وہ آپ پہ بہت مشکل ہیں. تو اس نے اپنے بیٹے کو فون کیا وہاں سے, تو وہ بیٹے کو اس نے کہا کہ آپ بیٹا باہر نہ گھر سے نکلنا, مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ 3 ماہ بھاری ہیں ہمارے پہ. ڈبل شاہ نے مجھے بتایا کہ جی میں نے بینک بنانے کے لیے حکومت پاکستان سے اجازت لینے کے لیے ایک درخواست دائر کر رکھی ہے, اور مجھے حکومت نے بینک بنانے کی اجازت نہیں دی. کون سا دنیا کا ایسا بینک ہے جو 3 مہینے میں کسی رقم کو ڈبل کر کے اپنے کھاتہ دار کو, اپنے اکاؤنٹ ہولڈر کو دے سکتا ہے؟ جی وزیر آباد سے ہی اریسٹ ہوا ہے. جب یہ اریسٹ ہو گیا, اس کو انیشلی گکھڑ پولیس اسٹیشن میں رکھا, جس وقت لوکل پولیس نے بھی سرچ کی اس کے گھر کی, تو اس وقت تینوں انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ وہاں پہ جا چکے ہوئے تھے. وی انشورڈ کہ یہ ساری انٹیلیجنس کی ایجنسیز اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن وہاں پہ موجود ہو تاکہ کوئی پیسہ کی پلفریج نہ ہو وہاں سے. اس سچویشن میں جب یہ گرفتار ہو گیا اور پھر ایک پینک سا کریٹ ہو گیا, لوگوں نے ہمارے انگیزڈ وہاں پہ جلوس نکال لیا. تو لوگ تو بڑے مطمئن تھے, انہوں نے کہا کہ جی یہ آپ نے پکڑ کے تو ہمارا بزنس خراب کر دیا, لیکن ان کو تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ تو بھاگنے والا ہے. وہ تو ہمارے پاس ساری ایویڈنس تھی اور اس نے اپنی ٹکٹس کرا لی ہوئی تھی, وہ سارا کچھ کر لیا ہوا تھا, اور یہ یہاں سے چیزیں وائنڈ اپ کر رہا تھا ہر چیز. 3 ارب 14 کروڑ یعنی 3.25 ارب روپیہ نیب نے برآمد کیا تھیلوں کی شکل میں, جو برآمدگی شو کی گئی. لیکن 4.5 ارب تھا بقول اس شخص کے جو ان کا مینیجر تھا, اسے منشی کہتے تھے. ڈبل شاہ مجھے کہتا ہے کہ جب نیب نے اور دوسرے اداروں نے میرے گھر پہ چھاپا مارا تو اتنی بڑی دولت تھی میرے گھر میں, وہ ساری کی ساری پولیس نے اور دوسرے جو بھی ادارے اس وقت موجود تھے, اس میں سے کروڑوں روپیہ جو ہے وہ غائب ہو گیا. اس گاڑی میں پیچھے اس کو ہم نے سینٹر میں ہینڈ کف کر کے بٹھایا ہوتا, میں اس کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا. تو میں نے اس کو پوچھا, میں نے کہا جی کیسا لگ رہا ہے؟ آپ نے ہاتھ کھڑی کو اس نے دیکھا, اس نے کہا بس اللہ پاک نے میرے مقدر سے لکھا سیاہی تھے. تو ہی واز سیٹسفائیڈ, اس نے پریشانی کا اظہار نہیں کیا. ڈبل شاہ مجھے ایک دن جیل میں کہتا ہے, نصیر واغا صاحب آپ حیران ہوں گے کہ میں جیل میں آ کے بچ گیا ہوں. وہ جو لوگ میرے اوپر پریشر ڈالتے تھے نا پیسے دینے کے, تو میں تو اس سے بچ گیا ہوں. لاہور کے ڈسٹرکٹ جیل, وہاں اس کا انٹرویو کیا جب وہ پریزن وین میں بیٹھ کے ان کو لے جایا جا رہا تھا عدالت میں پیشی کے لیے. اور اس میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ آپ وہ یہ پیسہ ڈبل کیسے کرتے تھے؟ صرف ٹوپی گھمانا تھا. اس نے کہا نہیں, میں کاروبار کرتا تھا, کاروباری شخص ہوں, میں کوئی فراڈیا نہیں, چیٹر نہیں. اس کا یہ کلیم تھا کہ اگر مجھے حکومت چھوڑ دے اور مجھے گھر میں ہاؤس ریسٹ کر دے اور مجھے بزنس کرنے دے, میں ان تمام متاثرین کے پیسے واپس کر دوں گا. دبئی میں اس نے پیسہ بھجوایا تھا, وہ اس نے کوئی 2 ہوٹلز میں
لیز پہ لیے تھے اور اس کا ایگریمنٹ تھا کہ اس نے اتنے پیسے اتنے ٹینیور میں ان کو دینے ہیں. انیشلی اس نے بیسک انویسٹمنٹ بھجوا دی, تو اس کے بعد اس نے انسٹالمنٹس میں ان کو پیسے بھیجنے تھے. وہ اس نے انسٹالمنٹ میں پیسے نہیں بھیجے تھے, ہمارے ریسٹ پہلے ہی. تو وہ جب پیسے نہیں بھیجے تو وہاں پہ وہ کینسل ہو گئی تھی. شاہ صاحب جس علاقے میں رہتے تھے وہاں ایک بیماری آ گئی ہے. جو کوئی شخص موبائل سنتا ہے وہ دل گرفتہ ہوتا ہے, ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اس کو اور وہ فوت ہو جاتا ہے. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا بد دعا لگ گئی, شاہ صاحب نے بد دعا دی ہے. نماز جمعہ کے اجتماعات میں, نماز فجر کے اجتماعات میں بالخصوص صحت یابی کی اور جلد رہائی کی دعا ہوتی تھی. لوگوں نے یہ افواہ سنی کہ جناب وہ فلاں بھی فوت ہو گئے, واقعتاً فوت ہو گئے, کہ یار فون وہ لگاتے ہیں کان سے اور بندہ ہارٹ اٹیک سے مر جاتا ہے, شاہ صاحب کی بد دعا ہے. تو انہوں نے کہا یار یہ تو پتہ کرو جو شخص فوت ہو رہے ہیں ان کو شاہ صاحب بد دعا دے رہے ہیں. وہ تو شاہ صاحب کی تعریفیں کرتے تھے, انہوں نے بد دعا شاہ صاحب نے کیوں ان کو دینی؟ تو پتہ کیا لگا لوگ کون فوت ہو رہے تھے؟ پتہ آپ کو؟ وہ لوگ فوت ہو رہے ہیں جن کو فون آتا ہے, ہیلو یار آپ کو پتہ لگا ہے کہ شاہ صاحب کو نیب نے پکڑ لیا ہے اور ساری رقم ہماری گئی. تو جو کمزور دل تھے وہ اپنی رقم ڈوبتی کی اطلاع پا کر دنیا سے جاتے رہے. وہ کہتا تھا میرے خلاف تو شکایت ہی کوئی نہیں ہے, آپ میرے خلاف کوئی مدعی تو لے کے آئیں. اس کے خلاف کوئی مدعی نہیں تھا. مجھے اس نے جیل میں بھی بتایا کہ سر میرے خلاف تو کوئی اپلیکیشن ہی نہیں ہے. یہ اپلیکیشن تو نیب نے اشتہار دے دے کے ڈھول بجا بجا کے لوگوں سے لیے کہ بھائی کوئی مدعی آئے, ہم اس پہ باقاعدہ کوئی مدعی ہوگا تو قانونی پروسیس شروع ہوگا نا. تو نیب نے جو اس کے خلاف پہلا کیس کیا وہ اپنی طرف سے کیا کہ جی اس طرح کا ایک غیر قانونی دھندا اس علاقے میں ہو رہا ہے جو کہ خلاف قانون ہے, اور ہمیں خدشہ ہے کہ لوگوں کے اربوں روپیہ جو ہے وہ ڈوب جائیں گے. جیل کے اندر سبت الحسن شاہ کے پاس کروڑوں روپے آتے تھے اور لوگ اس سے لے کے جاتے تھے ڈبل کروا کے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, درمیان میں جنگلہ ہوتا ہے بخشی خانے, لوگوں نے نوٹوں کی گڈیاں یوں کری ہاتھ میں اور یوں ساتھ لگا دی بخشی خانے کے. شاہ صاحب یوں ہاتھ جوڑ رہا ہے. انہوں نے کہا نہیں میں نے یہ کام چھوڑ دیا, اب نہیں ہو سکتا. پھر لوگ زبردستی اندر پھینکتے تھے. جب نیب نے اخباروں میں اشتہار دیا کہ جو ڈبل شاہ کے متاثرین ہیں وہ اپنے کلیم داخل کریں, اتنی کم تعداد میں لوگ سامنے آئے کہ نیب کو بار بار اشتہار دینا پڑا. لوگ آتے ہی نہیں تھے کلیم لینے کے لیے. اس بندے نے 2 سال اور 4 ماہ, 2.25 سال کی قید مزید برداشت کی. نیب سے بارگیننگ نہیں کی. نیب نے کہا تھا کہ 3 ارب پہ بارگیننگ کر لو. لوگوں کو یہ محسوس ہوا کہ انہوں نے ڈبل شاہ کو تو چھوڑنا نہیں ہے, لہٰذا نیب نے ان کو کہا کہ بھائی جو بھی اس کی جائیداد ہے ہم بیچ کے اونے پونے جو بھی آپ کا پیسہ بچتا ہے آپ کے شیئر کے مطابق جس نے جتنا دیا ہم آپ کو کچھ نہ کچھ پیسہ واپس کرنا چاہتے ہیں. یقین جانیں کہ اس علاقے میں باقاعدہ منادی کروائی گئی, وہاں پہ بینرز لگوائے گئے, پھر جا کے کچھ لوگوں نے کلیم داخل کیے. اس نے اپنے ذہن میں جو کچھ چل رہا تھا اور پل رہا تھا اس کا اظہار نہیں کیا کسی سے, اپنا ٹریڈ سیکرٹ کسی کو دیا نہیں, اپنی سیکریسی کا ہمنوا نہیں بنایا کسی کو. اسی لیے لوگ آج سارے کے سارے بے خبر ہیں. میں اتنی تحقیق کرتا رہا اس کے بارے میں, اس کے قریب جانے کی کوشش کی تھی. ایک اور بات بتاؤں, جیل میں جب میری اس سے ملاقات ہوئی اس میں مجھے اس نے 1 کروڑ روپے کی آفر کی. میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے میرے جانے پہچانے بغیر میرے حق میں پروگرام کیا جبکہ لوگ سارے میرے مخالفت میں کر رہے ہیں. میں نے کہا یار مجھے اپیل کی تیری ایک چیز کہ تو اس دور کا محمد خان ڈاکو ہے جو مال امیر سے چھینتا ہے, غریب کو دیا. ابتدا میں تو نے غریب کے گھر میں خوشحالی آئی تیری وجہ سے, بے روزگار کو روزگار ملا تیری وجہ سے, کاروبار وہاں چمکا تیری وجہ سے. اس نے مجھے دکھایا 1 کروڑ روپے منگا کے, وہاں گاڑی سے نیچے اتر رہا تھا, بندہ لے کھڑا تھا. نیب نے ان کی ساری جائیدادیں سیل کی, جو بینک اکاؤنٹ تھے وہ سیز کیے, جہاں جہاں قانونی طور پہ ان کو اس کے نام کی, اس کے اہل خانہ کے نام کی چیزیں ملی وہ نیب نے عدالت کے حکم سے بیچ دیں. جو دولت آئی, جن لوگوں نے کلیم داخل کیے ہوئے تھے ان کے کلیم کی نسبت سے جس کا بڑا کلیم تھا اس کو بڑا حصہ دے دیا, جو بھی بچا تھا جس کا چھوٹا کلیم تھا اس کو چھوٹا حصہ دے دیا. اور پھر کافی بڑی تعداد کو پیسے تو مل گئے لیکن لوگوں کو اتنے پیسے نہیں ملے جتنے ان کے اصل پیسے تھے. اور ڈبل شاہ کو اس میں یہ ریلیف مل گیا کہ وہ اپنی سزا کاٹ کے جب آ گیا, جب آپ نے جرم کی سزا ہی کاٹ لی تو پھر آپ نے پیسے کہاں سے دینے ہیں, تو وہ اور نیٹ کلین ہو کے باہر آ گیا. یہ 48,000 کی وہ فہرست ہے جو نیب تیار کرنے میں کامیاب ہوئی.
لوگوں نے منہ چھپا لیے, بتایا نہیں. نیب سے پوچھیں, اس نے ایڈیشنل آئی جی کا نام لکھا ہوا ہے. نیب سے پوچھیں اس فہرست میں, اور ڈی آئی جی گجرانوالے کا نام ہے, سٹنگ ڈی آئی جی تھا. 37 کے 38 اس نے کا ایس پی ہیں, ان کے نام کیوں نہیں ہے؟ جن لوگوں کے کروڑوں روپے بلیک منی تھی, آپ سمجھ لیں کہ چوری کی رقم ہو, اور آپ نے کسی کے پاس انویسٹ کی ہوئی ہو, اور آپ کے پاس اس کا جواب نہ ہو کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے, اور اگر وہ سارا پیسہ ڈوب جائے تو آپ اسے وہ پیسہ کیسے کلیم؟ قانونی طور پہ تو نہیں کر سکتے, کیونکہ سب سے پہلے تو آپ کو وہ انویسٹیگیٹنگ ایجنسی پوچھے گی کہ اچھا جناب آپ پہلے اپنا سورس آف انکم بتائیں نا. آپ کہتے ہیں میں نے 4 کروڑ دیا ہوا تھا. اچھا آپ نے 4 کروڑ کہاں سے لیا تھا؟ بس وہیں اس کا کام تمام ہو جانا تھا. لہٰذا بہت سارے لوگوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے وہ پیسہ کلیم ہی نہیں کیا جو ڈبل شاہ کے پاس ڈوب گیا. یہ فہرست اگر جنون اویلیبل ہو تو یہ 48 سے ڈبل ہو جائے گی. میں نے اسے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کون سے لوگ پروفٹ میں رہے, تو مجھے اس نے ہنس کے کہا کہ وہ لوگ جو ایک دفعہ مجھ سے ڈبل کروا کے پیسے لے جاتے تھے اور واپس نہیں آتے تھے. سینٹرل جیل کوٹ لکھپت سے رہائی ہوئی اس کی. جب رہائی ہوئی تو باہر 200 سے 250 لوگ ہار پھول لے کے کھڑے تھے. کسی چیٹر کا استقبال نہیں ہوتا جیل کے باہر. ڈبل شاہ کی کچھ جگہوں کا مجھے پتہ ہے, کچھ اس کی شاپس تھیں لاہور میں, کچھ شاپنگ سینٹرز میں جو اس کے اپنے نام نہیں تھی. اس نے اپنے مختلف ملازمین کے نام پر وہ ساری چیزیں رکھی ہوئی تھیں. جو جائیدادیں یا جو بینک اکاؤنٹ اس کے اپنے یا اس کے اہل خانہ کے نام پر تھے وہ تو نیب لے سکتا تھا, لیکن جو اس نے دوسرے لوگوں کے نام کروائے ہوئے تھے وہ نہیں لے سکتا تھا. لیکن اس کے پاس کوئی بہت بڑی رقم نہیں رہی تھی جو مجھے اس کے بعد بھی اس سے فیل ہوا. نہ تو اس کے پاس کوئی بہت بڑی گاڑیاں تھیں, نہ کسی وہ بہت بڑے گھروں میں رہتا تھا, نہ کوئی محلوں میں رہتا تھا. اس کا جو بیٹا ہے اس سے بھی میری ملاقات ہوئی. وہ ایک یونیورسٹی میں اس وقت پڑھتا تھا, چھوٹی سی ایج کا تھا, 18-19 سال کا تھا. یہ کہا جاتا رہا, افواہیں یہ پھیلتی رہیں کہ ان کو زہر دے دیا گیا ہے. کچھ ادارے, کچھ محکمے, کچھ شخصیات باثر نہیں چاہتی کہ یہ کوئی انکشاف انگیز گفتگو کرے. اگر جیل نہ ہوتی تو شاید میں کامیاب ہو جاتا کچھ اگلوانے میں. وہ جیل تھی, چونکہ وہاں کے دور دیوار تھے, کرندے کھڑے تھے جیل کے, ان کی موجودگی میں ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل موجود تھا, ان کی موجودگی میں شاید مشکل تھا میرے لیے. اس کے بعد کوئی اٹیمپٹ ہوتی, کیونکہ وہ یہاں رہائی کے فوری بعد تو وہاں گئے وزیر آباد, استقبال کروایا, واپس یہاں آ کے بیماری میں مبتلا ہو گئے. ایک دفعہ اسپتال گئے, ٹھیک ہو گئے, آ گئے. پھر 5 ماہ بعد پھر اسی اکتوبر کے بعد کچھ دنوں بعد پھر دورہ پڑا, وہ جان لیوا ثابت ہوا. کہا یہ جاتا رہا کہ جی شاید ان کی موت کے پیچھے کوئی اسباب ہیں, لیکن کوئی پوسٹ مارٹم ہوتا, اینٹی مارٹم رپورٹ آتی, کوئی گھر والے شک و شبہ کرتے. ایسے افراد کا جو دورانیہ ہے نا وہ بھی کم ہی ہوتا ہے, موت بھی قریب ہی ہوتی ہے. آج ڈبل شاہ کچھ ساتھ نہیں لے گیا. جن کو مل گئے وہ تو خوشحال ہیں, اور جن کے ڈوب گئے انہوں نے کوئی جوا کھیلا تھا. آپ لوگوں کو خبردار کرنا چاہتے ہیں ڈبل شاہ سے کہ ڈبل شاہ جیسے نہ بنو. ڈبل شاہ کو تاریخ کا حصہ بنائیں تو پھر کسی نئے سبت الحسن شاہ سے آپ چھٹکارا پا سکتے ہیں.